السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے تمام شہروں میں مدینہ منورہ کو خاص مقام دیا، تمام مساجد میں مسجد حرام کو فضیلت بخشی، تمام دنوں میں جمعہ کو منتخب فرمایا اور تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو سب سے بلند مرتبہ عطا کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کو بھی عام راتوں سے افضل بنایا، جن میں لیلۃ القدر، شب معراج اور شب برات شامل ہیں۔ شب برات شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے اور یہ رات رحمت، مغفرت اور نجات کی رات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شب برات کی فضیلت، اس کی شرعی حیثیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا عمل، اور اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شب برات کا مطلب ہے دوزخ سے آزادی کی رات۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں اتقاء من النار، یعنی جہنم سے آزاد کیے جانے والے۔ اسی بنا پر اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی بعد میں رکھا گیا نام نہیں، بلکہ اس رات کی حقیقت کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ذریعے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے اور جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس بابرکت رات کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا: لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات; لیلۃ الرحمہ، رحمت کے نزول کی رات; لیلۃ البراءہ، نجات کی رات۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت دے دوں؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ یہ اعلان فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب خود رب کریم ہمیں بلا رہا ہو تو کیا ہمیں غفلت میں سوئے رہنا چاہیے؟ یہ رات عبادت کی رات ہے، دعا کی رات ہے، توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ اس رات کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آئندہ 1 سال کے معاملات لکھے جاتے ہیں۔ کس کو رزق ملے گا، کس کی عمر میں اضافہ ہوگا، کس کا نام زندہ لوگوں میں رہے گا اور کس کا نام فوت ہونے والوں میں لکھ دیا جائے گا، یہ سب اللہ کے علم اور اس کے حکم سے اسی رات طے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی نازک اور فیصلہ کن رات ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس رات کافر، دل میں عداوت رکھنے والے، والدین کے نافرمان، شراب کی عادت رکھنے والے، رشتہ داریاں توڑنے والے اور تکبر سے کپڑا لٹکانے والے پر نظر رحمت نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ شب برات کی رات عبادت، توبہ اور اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے۔ شب برات کی رات عبادت، توبہ اور اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے۔ اس رات کا اصل مقصد دل کی اصلاح ہے، نہ کہ کسی مشکل یا بوجھل عمل میں پڑ جانا۔ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے اپنے تمام گناہوں پر نادم ہو، اللہ کے حضور توبہ کرے اور آئندہ گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب چیز بندے کی سچی توبہ ہے۔ اس رات مغرب کے بعد اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر یہ نیت کریں کہ میں یہ عبادت اللہ کی رضا اور مغفرت کے لیے ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کثرت سے استغفار پڑھیں، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کیونکہ شب برات گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ نفل نماز کا اہتمام کریں، جتنی توفیق ہو 2 رکعت کر کے نفل ادا کریں۔ کوئی خاص تعداد مقرر نہیں، اصل چیز اخلاص اور دل کی حاضری ہے۔ نفل نماز میں لمبے سجدے کریں، کیونکہ بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں اپنی کمزوری، گناہ اور حاجات اللہ کے سامنے رکھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔
اگر زیادہ پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو چند آیات ہی پڑھ لیں، کیونکہ قرآن کا ایک ایک حرف نور ہے۔ اگر تلاوت نہ ہو سکے تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا یا سننا بھی بہت باعث اجر ہے۔ اس رات درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنی ہی رحمت نازل ہوگی۔ دعاؤں میں خاص طور پر اپنے والدین کو یاد رکھیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور سلامتی کی دعا کریں۔ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض یا نفرت ہو تو اسے نکال دیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ کینہ رکھنے والے کی مغفرت روک لی جاتی ہے۔